پشتون ایک ایسا نام جسے سنتے ہی ذہن میں بہادری، غیرت اور آزادی کا تصور ابھرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس قوم کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں؟ کیا یہ واقعی، جیسا کہ کہا جاتا ہے، اسرائیل کے کسی گمشدہ قبیلے سے ہیں؟ آئیے آج اس صدیوں پرانے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ اس قوم کے کردار کا ایک طرح سے خلاصہ ہے، ایک ایسی حقیقت جسے تاریخ نے بار بار ثابت کیا ہے، چاہے وہ سکندر اعظم کا دور ہو، برطانوی راج ہو یا آج کی سپر پاورز، اس قوم میں کبھی کسی کی بالادستی قبول نہیں کی۔ تو پھر سوال وہی ہے، آخر یہ نڈر لوگ ہیں کون؟ ان کی اصل کہانی کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تاریخ کی گہرائیوں میں بھی جانا ہوگا اور ان داستانوں کو بھی سننا ہوگا جو نسل در نسل ان کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اس سب سے مشہور اور دل کو چھو لینے والی کہانی کا ذکر کرتے ہیں جو پشتون خود اپنی ابتدا کے بارے میں بتاتے ہیں، ایک گمشدہ قبیلے کی داستان۔ پشتونوں میں جو سب سے عام اور مضبوط روایت ہے وہ انہیں سیدھا بنی اسرائیل سے جوڑتی ہے، اور یہ صرف کوئی عام کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ان کی شناخت کی ایک اہم بنیاد ہے، ایک ایسی داستان جو ہزاروں سالوں سے سینہ بسینہ سفر کرتی آ رہی ہے۔ اچھا، اس عظیم داستان کے 3 مرکزی کردار ہیں۔ سب سے پہلے بادشاہ طالوت، قدیم اسرائیلی بادشاہ جہاں سے اس نسل کا آغاز ہوا، پھر ان کے پوتے افخانہ، اور پھر کئی صدیوں بعد قیس عبدالرشید، جنہیں آج کے تمام پشتون قبائل اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں چلتی ہے کہ جب یروشلم پر حملہ ہوا تو افغانہ کی اولاد نے وہاں سے نکل کر غور کے پہاڑوں میں پناہ لی۔ صدیاں بیت گئیں، پھر ان کے سردار قیس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدینہ آنے کی دعوت دی۔ وہاں قیس اور ان کے ساتھیوں نے اسلام قبول کیا اور پھر واپس آ کر اپنی پوری قوم میں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ اور روایت میں ایک بہت ہی دلچسپ بات بتائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھ کر انہیں بطان کا لقب دیا۔ بطان کا مطلب ہوتا ہے جہاز کا وہ سب سے نچلا اور مضبوط شہتیر جو پورے جہاز کو تھام کر رکھتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی لفظ بطان وقت کے ساتھ بدل کر پٹھان بن گیا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز داستان ہے، لیکن کیا تاریخ اور تحقیق بھی اس کی گواہی دیتے ہیں یا یہ صرف ایک لوک روایت ہے؟ اب وقت ہے اس کہانی کو ثبوتوں کی کسوٹی پر پرکھنے کا۔ تو آئیے اب ذرا سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، مورخین اور محققین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کے شواہد ایک بالکل ہی مختلف کہانی سناتے ہیں۔ تو یہاں آ کر ہمارے سامنے 2 بالکل الگ الگ نظریات آ جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ عقیدہ ہے کہ تمام پشتون ایک ہی شخص یعنی قیس عبدالرشید کی اولاد ہیں، اور دوسری طرف تاریخ دانوں کا یہ نظریہ ہے کہ پشتون قوم دراصل کسی ایک نسل سے نہیں بلکہ کئی قدیم آریائی قبائل کے اتحاد سے وجود میں آئی ہے۔ مورخین اس بنی اسرائیل والی روایت پر کئی اہم سوال اٹھاتے ہیں۔ مثلاً وہ پوچھتے ہیں کہ افغانہ جیسے اہم کردار کا ذکر یہودی صحیفوں میں کیوں نہیں ہے؟ ابتدائی اسلامی تاریخ کی کتابوں میں افغانستان سے آنے والے کسی وفد کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اور بطان جیسا لقب کسی اور مستند تاریخی کتاب میں کیوں درج نہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو اس داستان کو تاریخ کے بجائے لوک روایت کے خانے میں رکھتے ہیں۔ اور یہ ٹائم لائن تو معاملے کو اور بھی واضح کر دیتی ہے۔ دیکھیں، ہندوؤں کی قدیم ترین کتاب رگ وید میں آج سے تقریباً 3700 سال پہلے پختاں نامی ایک قبیلے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بادشاہ طالوت کے زمانے سے بھی سینکڑوں سال پرانی بات ہے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پشتون اس خطے کے بہت ہی قدیم باشندے ہیں۔ اس پوری پہیلی کا ایک اور بہت دلچسپ حصہ ان کے نام ہیں، پٹھان، پشتون، افغان۔ یہ 3 مختلف نام آخر آئے کہاں سے؟ ان کے پیچھے بھی کئی الگ الگ کہانیاں اور نظریات چھپے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہر نام کے پیچھے اپنی ایک الگ تھیوری ہے۔ کوئی کہتا ہے پٹھان لفظ بطان سے نکلا، تو کوئی اسے ہندوستان کے شہر پٹنہ سے جوڑتا ہے۔ اسی طرح پشتون کو قدیم پختہ قبیلے سے ملایا جاتا ہے، اور افغان کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ فارسی لفظ اسپاگان یعنی گھڑ سوار سے نکلا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی ایک نام پر بھی مکمل اتفاق رائے نہیں ہے۔ تو ایک طرف نسل در نسل چلنے والی مضبوط روایتیں ہیں اور دوسری طرف تاریخی شواہد ہیں۔ تو پھر اصل سچائی کیا ہے؟ شاید سچائی ان دونوں کے کہیں درمیان میں ہے۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک قوم کی شناخت آخر بنتی کیسے ہے۔ کچھ جدید مورخین جیسے سعد اللہ جان برگ ایک بالکل مختلف بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پشتون ہونا صرف خون یا نسل کا رشتہ نہیں، بلکہ یہ ایک ثقافت، ایک رہن سہن اور ایک جغرافیہ سے جڑنے کا نام ہے۔ یعنی جو بھی اس پاک افغان خطے میں رہتا ہے اور پشتون ولی کے اصول اپناتا ہے وہ پشتون ہے۔ اور پھر اس ساری بحث میں جدید سائنس بھی اپنا ایک نقطہ سامنے لاتی ہے۔ ایک ذریعے کے مطابق کسی ڈی این اے ٹیسٹ میں ایک پشتون اور مغربی یہودیوں کے کروموسوم میں 95% تک مماثلت پائی گئی۔ اب یہ بات بنی اسرائیل والی روایت کو ایک نیا سائنسی زاویہ دیتی ہے، حالانکہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ تحقیق وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ نہیں ہے۔ تو آخر میں اصل سوال شاید یہ نہیں ہے کہ یہ داستانیں تاریخی طور پر کتنی سچی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کہانیوں نے پشتون شناخت کو بنانے اور سنوارنے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ یہی وہ داستانیں ہیں جو اس قوم کو ان کا ثقافتی فخر، ان کی اقدار اور اسلام سے ان کی گہری محبت دیتی ہیں۔ پشتون شناخت کی اس پیچیدہ، گہری اور کثیر الجہتی تاریخ کا سب سے بہترین خلاصہ شاید خان عبدالولی خان کے اس ایک تاریخی جملے میں ملتا ہے: میں 6000 سال سے پشتون ہوں، 1000 سال سے مسلمان اور 27 سال سے پاکستانی ہوں۔